السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ دین کے طالب علم ہیں۔ دین کا طالب علم ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا لیتا ہے۔ دین کے طالب علم کی شان دیکھو، جب طالب علم چلتا ہے، کہیں باہر نکلتا ہے، کسی کام کو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بھیجا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا طالب علم اگر کسی کے گھر میں جاتا ہے تو گھر میں رحمت ہوتی ہے۔ دریا میں، سمندر میں جتنا مچھلیاں ہیں، سب طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دوران تعلیم اگر کوئی طالب علم فوت ہو جائے تو اسے شہادت کا مقام ملتا ہے۔ یہ طالب علم ہونا، دین کا طالب علم ہونا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، اسکول کی تعلیم دیتے ہیں، لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ 10 سال بلکہ 16 سال پڑھ کر تو پھر بھی نہ ان کو کوئی دفن کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ کوئی جنازے کا اس کو پتہ ہوتا ہے ان کو، اور نہ ان کو اپنے والدین کی عظمت کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایسی تعلیم کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کی تعلیم صرف دنیا تک ہی ہے۔ یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے جو قبر میں، حشر میں، آخرت میں، بلکہ دنیا آخرت میں جو کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم۔ قرآن پاک کو پڑھنا، پھر اس کو یاد رکھنا، اس کو پڑھانا، اس پر عمل کرنا۔ جتنا اولیاء اللہ ہیں، جتنا ولی ہیں، انہوں نے کوئی انگلش نہیں پڑھی، صرف انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور اسی پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کو پڑھایا، دین کو پھیلایا۔ آج ان کی درباریں چومی جا رہی ہیں، اب ان کی قبروں پہ، مزاروں پہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتے تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے۔ آج ان پہ لوگ کتنے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ان کے روح کو اصلاح ثواب کرتے ہیں۔ بیٹا ایک تو میں نے یہ بھی کہنا تھا، انشاءاللہ آج سے آپ کی کلاس کا آغاز ہے، روزانہ کلاس انشاءاللہ لگے گی۔ جو بچے ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے، بشرط محنت ہو۔ انسان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے، پڑھنے والی کتاب کا ادب احترام اور پڑھانے والے استاد کا بھی احترام ہوتا ہے، تو پھر کامیابی ملتی ہے۔ جو بچے آن لائن پڑھنا چاہیں تو ہم واٹس ایپ پہ بھی پڑھاتے ہیں، آن لائن بھی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں،
اگر کوئی واٹس ایپ پہ پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر یہ ہے 03175496 یعنی 0317 420 5496 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0317 420 5496. اس نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اور میری جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کے لیے میرا پیغام یہی ہے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں، قرآن سیکھیں. یہ حضور کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئے ہیں، کینیڈا چلے گئے ہیں، فلاں چلے گئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں اعلیٰ تعلیم یہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو ہم چٹائیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس کے لیے کوئی اتنا فیسیں بھی نہیں ہوتی جتنا ہم سکولوں میں لگا دیتے ہیں. آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں. اور اس نمبر پہ جب بھی رابطہ کریں گے، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیں گے تو یہ بھی کلاس انشاءاللہ امید ہے روزانہ لگے گی، یہاں پھر بھی چھوٹی ہو سکتی ہے کبھی، لیکن واٹس ایپ پہ تو پڑھاتے ہیں نا بچوں کو ہم. بیٹا اب آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کا. تو سب سے پہلے حروف تہجی سے ہم آغاز کریں گے، قاعدے سے. حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. پورے قرآن پاک میں یہی حروف ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اگر حروف تہجی آپ لوگوں کے ٹھیک ہو گئے، یوں سمجھے آپ کا پورا قرآن پاک ٹھیک ہے. انشاءاللہ آج حروف تہجی کی مشق ہوئے گی، پھر آہستہ آہستہ آگے والا پیج، پھر اس کے آگے والا پیج، پھر اس کے آگے والا، اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا ہمارا قاعدہ مکمل ہو جائے گا. پھر ہم پارے پہ شروع کریں گے، پھر دوسرا پارا، اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ایک دن. تو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہم اللهم رب زدنی رب زدني علما. علما. اللہم اللهم رب زدنی رب زدني علما. علما. اللہم اللهم رب زدنا علما. رب زدنا علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف ألف کیسے پڑھنا ہے؟ ألف الف ألف الف ألف با 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 تا تا
اوپر والے سامنے جو دانت ہیں، اوپر والے دو دانت، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے ٹکرائے. سا 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 جیم جیم. پھر پڑھیں الف با اب یہ حروف قلقلہ ہے. یہ با جو ہے یہ حرف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے قطب جد، یعنی قاف قا با جیم اور دال. یہ حروف قلقلہ ہے. جب یہ ساکن ہوں گے تب یہاں پہ قلقلہ زیادہ ہوگا. قلقلہ کا مطلب ہے یعنی اس کو جنبش پیدا کرنی ہے، ہلانا ہے. جیسے اب اب ایب اب اب ایب اب. آگے کیا ہے؟ تا ات. اس کو قلقلہ نہیں کرنا، آواز بند کر دینی ہے. ات 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 اتن اتن اتن. اس کا آگے سا سا سی سو اسا اسی اسو اسن اسن اسن. جیم کیسے؟ آج ایج اج. یہ حرف قلقلہ ہے. آج ایج اج. اجن اجن اجن. اس کے آگے کیا آتا ہے؟ ہا. کیسے؟ ہا. ہا یہ حروف حلقی ہے. اس کو حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو حلقی اس لیے کہتے ہیں یہ حلق سے نکلتا ہے. یاد رکھنا قرآن پاک کو پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن ثواب بھی تب ہے جب ہم اس کو مخارج کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ہم ان کو غلط پڑھیں گے ہمیں گناہ بھی ملے گا. اس لیے مخارج کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اب جیم کے آگے جو ہا آئے گا یہ حروف حلقی ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہا ہا ہی ہو اح 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 احی احو احن احن احن. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمد، کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمد الحمد. تو وہاں پہ یہی ہا ہے. ہا کے آگے آتا ہے خا. کیسے ادا کریں گے؟ خا خا. یہ بھی حروف حلقی ہے. خا
فخ اور اس کے آگے کیا ہے؟ دال. دال کیا ہے؟ دال دال. دال دال. دال آد. آد یہ حرف قلقلہ ہے. آد. آد عید. عید اود. اود اس کو ہلانا ہے. جب یہ ساکن ہوگی دال تو پھر ہلانا ہے، جنبش پیدا کرنی ہے، قلقلہ کرنا ہے. جیسے قل هو اللہ احد. قل هو اللہ قل هو الله احد. احد ہاں. آد. آد عید. عید اود. اود ہاں. آگے کیا ہے؟ رال. زال رال. زال رال. زال رال جو ہے یہ سختی نہیں برداشت کرتی، بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے. جیسے ہم نے سا کو ادا کیا تھا، الف با تا سا جو آتا ہے، رال کو بھی ایسے ہی ادا کرنا ہے نرمی سے. سا سا سی سی سو سو سا سا سی سی سو سو اسا اسا اسی اسی اسو. اسو. آج کا سبق اتنا کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی تمام طلباء کو کامیاب فرمائے، بالخصوص جتنا میرے شاگرد ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، جتنا دین کے طالب علم ہیں سب کو کامیاب فرمائے. تو آج کا سبق اتنا کافی ہے. زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.